بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پری 9 کلاس۔ آج آپ کے لیے اردو کا تیسرا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس میں آج ہم حصہ غزل میں سے پہلی غزل جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کی جائے گی، اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے غزل کی کچھ مختصر تعریف کریں گے ہم۔ اردو میں شاعری کی جتنی بھی اصناف سخن ہیں مختلف اس میں استعمال کیا جاتا ہے اپنا بیان کرنے کے لیے، اپنی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں قصیدہ بھی شامل ہے، اس میں غزل ہے، نظم ہے، آزاد نظم ہے، رباعی ہے، اس طرح مختلف چیزیں۔ لیکن اردو غزل کہہ لیں کہ شاعری میں جس چیز کو اولیت حاصل ہے وہ غزل ہے۔ اس طرح فارسی شاعری جو اس میں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو غزل جو ہے وہ اردو میں سب سے معروف صنف ہے، جس میں شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنا شعراء جو ہیں وہ اپنا مطمع نظر بیان کرتے ہیں۔ غزل جو ہے اس کو قافیہ اور ردیف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، اور قافیے کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، اور ہم آواز الفاظ جو ہوتا ہے وہ آخر میں آتے ہیں، اور اس طرح ہم کہتے ہیں یہ غزل جو ہے اس میں قافیے پورے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ردیف بھی ہوتی ہے۔ ردیف وہ الفاظ ہیں جو غزل کے آخر میں دہرائے جاتے ہیں۔ قافیے کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی، لیکن ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے۔ اگر ردیف کے بغیر غزل کہی جائے تو اسے غزل غیر مردف کہتے ہیں، اور اگر اس میں قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف کی پابندی بھی کی جائے تو پھر ہم اس کو غزل مردف کہتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ ایک الگ مضمون لیے وہ ہوتا ہے۔ ایک شعر میں ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شعر جو ہوتا ہے وہ اپنی طور پر اپنی ذات میں ایک اکائی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لیکن کبھی کبھی غزل مسلسل بھی لکھی جاتی ہے، یعنی کہ ایک غزل میں ایک مضمون یا ایک خیال جو ہوتا ہے اس کو مختلف شعروں میں کر کے باندھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اور غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں، اور اگر شعر میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو پھر اس کو ہم غزل کا آخری شعر کہتے ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج جو غزل آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے۔ پہلے ہم میر تقی میر کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے مزید اس کے بارے میں جانیں گے۔ میر تقی میر اور میر خلص تھا، والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے، یعنی کہ انہوں نے بھائی بنایا ہوتا۔ بچپن میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے سلسلے میں آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا، یعنی آگرہ ان کا آبائی شہر تھا، چھوڑ کر اپنے روزگار کمانے کے لیے دلی آ گئے۔ دلی میں خراب امن و مال کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ دلی کی تباہی کے بعد اور کہہ لیں کہ جب حالات خراب تھے، وہاں پر مختلف حملے ہو رہے تھے، تو اس صورت میں اکثر جو وہاں کے جو شعراء اور فنکار تھے وہاں سے منتقل ہو گئے تھے۔ لکھنؤ اس وقت ایک عروج پکڑتی ہوئی سلطنت تھی، اور وہ وہاں پر چلے گئے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، یعنی سخن کے بادشاہ، کلام کے بادشاہ۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی کرنا، اس میں لکھنے کی کوشش کرنا، مگر ان کی پہچان غزل کوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ انتہائی سادہ خوبصورت زبان وہ استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی ان کا کلام پڑھا جائے تو براہ راست دل پر اثر کرتا ہے، اور ان کے کلام میں کوئی مشکل پسندی نہیں پائی جاتی۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ یعنی ہم عصر جو ان کے اپنے زمانے میں ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، متاخرین جو ان کے بعد میں آنے والے تھے انہوں نے بھی ان کو سراہا ہے۔ بابائے اردو مولوی ڈاکٹر مولوی عبدالاکرم کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا، یعنی اردو کے شعراء کا سر کا تاج۔ جب بھی اردو شاعری کی بات ہوگی تو دو تین وہ ایسے اساتذہ جن کا پڑھنا ہر کہہ لیں کہ
اردو دان کے لیے ضروری ہے، اس میں میر کا ذکر بھی آئے گا، غالب کا ذکر بھی آئے گا، علامہ اقبال کا ذکر بھی آئے گا، یعنی اردو کے چند ان شعراء میں شامل ہیں جو لامالا یعنی بالکل غیر متنازع طور پر اردو کا سرمایہ ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نویس ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ یعنی میر نے اپنے بعد جو قصہ اپنا چھوڑا تھا اس میں خود نوشت یعنی کہ حالات زندگی آپ بیتی جو انہوں نے لکھی تھی ذکر میر کے نام سے۔ ایک تذکرہ یہ بھی ان کی کتاب ہے، نکات الشعراء یہ بھی کتاب ہے، اور اس طرح جو شاعروں کا مجموعہ کلام ہوتا ہے اس کو دیوان کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کے دیوان کی جمع جو دواوین ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک فارسی کا دیوان اور 6 اردو کے دواوین جو تھے وہ اپنے پیچھے چھوڑے تھے، یعنی کہ وہ ایک زود گو شاعر تھے، بہت زیادہ لکھنے والے شاعر تھے، انہوں نے بہت زیادہ لکھا۔ اب ہم ان کی غزل پڑھیں گے، میں اس کی تشریح بھی کروں گا آپ کے لیے، اور تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ چلیے اسٹوڈینٹس کی پڑھتے ہیں غزل اب۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، آتشِ غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بھو کباب کی سی ہے، میر ان نم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر کا جو اول دیوان ہے، پہلا دیوان ہے، اس میں یہ غزل لی گئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں، انہوں نے شاعر نے اس دنیا کے حالات کا جائزہ لیا اور انسان کی کیفیت اور انسان کے حالات جو ان کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی پر بہت اتراتا ہے کہ میں بہت لمبے عرصے کے لیے یہاں پر ہوں، حالانکہ انسان کی زندگی اس طرح کی ہے جس طرح پانی کا ایک حباب ہوتا ہے۔ حباب کسے کہتے ہیں؟ بلبلے کو کہتے ہیں، پانی کے بلبلے کو۔ بہت جلدی وہ بنتا ہے اور چند لمحوں کے بعد وہ پھوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور میر نے انسان کی اس ناکافی زندگی کو، بے اعتبار زندگی کو، پانی کے بلبلے سے، حباب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب وہ منظر ہوتا ہے در حقیقت وجود میں نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ گرمیوں کے دنوں شدید گرمی میں جائیں تو آپ کو شاہراہ کے اوپر، سڑک کے اوپر یا صحرا میں سامنے دور پانی محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک وہم ہوتا ہے۔ تو سراب اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ممکن نہ ہو، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ زندگی جو ہے سراب کی سی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، حالانکہ انسان اس کے لیے بہت مارا مارا کرتا ہے۔ تو حباب اور سراب جو ہے اس میں قافیہ ہیں، اور کی سی جو ہے وہ اس میں ردیف ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہ میر کا ایک لافانی شعر ہے جو بھی اردو پڑھنے والا تمام لوگ جو ان کے دلوں پر یہ اثر رکھتا ہے اور ہمیشہ ان کو یاد رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کے لبوں کی جو خوبصورتی بیان کی ہے، تو کہا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، کہ اس کے لب اتنے نازک ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے گلاب کی ایک پنکھڑی ہوتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میر جو ہے تمام زمانوں کے بڑے شاعر ہیں، لیکن بعض اوقات ایک کہی گئی چیز کا اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کے دور کے ایک بہت بڑے جو شاعر ہیں وہ قتیل شفائی، تو انہوں نے اس شعر کے جواب میں ایک شعر لکھا تھا کہ جیسے یہ انہوں نے کہا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو اس کے مقابلے میں قتیل شفائی نے کہا تھا کہ وہ تیرے حسن کی قیمت سے نہیں ہے واقف، پنکھڑی کو جو تیرے لب کا بدل کہتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں یہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تو یہاں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اے انسان، تو چشم دل کھول، دل کا دروازہ کھول، اور وہ دیکھ اس عالم پر، یعنی یہ جو اس کے بعد دنیا آنے والی ہے، موت کے بعد کی جو دنیا ہوگی، اس کو حقیقت بھی سمجھ۔ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے کہ جس کو تو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اس دنیا کو، یہ تو خواب کی طرح کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مزاج میں بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی ہو گئی ہے، اور میں بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میری آواز سنی، میرے محبوب نے کہا ہاں یہ اسی خانہ خراب کی، یعنی کہ بدبخت کی اور ناکارہ انسان کی آواز لگتی ہے۔ آتشِ غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بھو کباب کی سی ہے۔ شعراء جو ہوتے ہیں اکثر ان کو یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی
بعض چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی میر صاحب اسی طرح کام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی دل میں آتش ہے، آگ لگی ہوئی ہے غم سے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دل جل گیا ہو، کیونکہ مجھے کباب کی سی بو آ رہی ہے جیسے کباب جل رہا ہوتا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اور یہ بھی ان کا ایک بہت ہی کہہ لیں کہ مقبول عام شعر ہے، جو لوگ اس کو گنگناتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی اد کھلی آنکھوں میں، یعنی کہ اس کی نیند کی ماری آنکھوں میں ایسے لگتا ہے جیسے شراب کسی مستی، جیسے شراب میں مستی ہوتی ہے اس طرح اس کی آنکھوں میں بھی مستی نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے شاید ہم نے غزل پڑھ لی ہے، اس میں تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب آپ کو ایک مختصر سا میں ہوم ورک دوں گا، وہ آپ نے اپنے پیج پہ دیکھیں، پیج 126 پہ ہے، مشق دی ہوئی ہے، مختصر جواب دیں۔ اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس غزل میں استعمال ہونے والے کون سے 4 قافیوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ 2 مختصر سے سوال جواب ہوں گے آپ کے، لکھنے ہیں آپ نے، اور انشاءاللہ مزید جو اگلا سبق ہوگا اس میں آپ کچھ اور چیز پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔